بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نیک بادشاہ کے دور میں کسی فاحشہ عورت نے 4 جگہ باقاعدہ شادیاں رچا رکھی تھی۔ ایک سے خرچہ پانی لیتی، کچھ وقت گزارتی اور پھر میکے جانے کے بہانے دوسری جگہ مال بٹورنے پہنچ جاتی۔ آخر کب تک بات نکلتے نکلتے سرکاری دربار تک جا پہنچی۔ تصدیق کے لیے اس کی عدالت میں طلبی ہوئی۔ چونکہ اسلامی قانون نافذ تھا، اس لیے زیادہ امکان یہی تھا کہ جب بات پایا ثبوت کو پہنچے گی تو اس عورت کے لیے جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے ایک سیانے وکیل سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، اے خاتون، جب تو بچ سکتی ہے مگر فیس بھاری لگے گی۔ عورت نے کہا، تم فیس کی پرواہ نہ کرو، جان ہے تو جہان ہے، زندہ رہے تو پھر بھی کما لوں گی۔ لہذا سارا زیور اور تمام جمع پونچی لا کر اس وکیل کو دے دی۔ وکیل نے کہا، عدالت میں یوں کہنا کہ میں جمعے کے روز جامع مسجد کے پاس سے گزر رہی تھی تو خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ چلتے چلتے میں بس اتنی بات ہی سن سکی تھی، تب میں نے اسلام کے اس حکم پر عمل کا ارادہ کر لیا اور پھر عمل کر ڈالا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے تھا، عورتوں کے لیے نہیں تھا۔ عزیز دوستو، پتہ نہیں تھا اس عدالت نے اس مقدمے کا فیصلہ کیا سنایا ہوگا، مگر چلتے چلتے آدھی بات سن کر ادھورے اسلام پر عمل کرنے کا رواج اب روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑے شہروں میں سحری اور افطاری کی تفصیلات پر مبنی بینر دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں اصل چیز روزہ نہیں بلکہ سحری اور افطاری ہے۔ ادھر سحری کا وقت ہوتا ہے تو لوگ بھیڑیوں کی طرح سحری کرنے چل پڑتے ہیں، اور ادھر افطاری کا وقت ہوتا ہے بے صبروں کی طرح ادھر کھانے پینے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لیکن سحری و افطاری کے درمیان کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ بات اب اپنی اہمیت کھو چکی۔ لوگ روزہ رکھ کر سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، بری نظروں سے دیکھتے ہیں، وقت گزاری کے لیے موسیقی، شطرنج، تاش اور دوسرے کھیلوں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ تو بتائیے روزے کی اصل روح کہاں برقرار رہے گی جب روزے کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔